وزیر اعلیٰ صاحب کو اڈیالہ کے باہر نعرے لگانے تو آتے ہیں، جوتی کا ناپ دینا بھی آتا ہے اور تصویر کو صاف کرنا بھی آتا ہے، مگر پروسیکیوشن کے سپیلنگ نہیں آتے. آج آپ پوچھ لیں کہ بھی پروسیکیوشن کے سپیلنگ ہی بتا دو، وہ پروسیکیوشن کے تحت دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دلوا سکی. تو جو ایفرٹ ہماری آرم فورسز کر رہی ہیں، اور ڈی جی ایس پی آر نے ٹھیک کہا کہ وہ خون سے قربانیاں دے رہی ہیں، مگر جن ٹیررسٹ کو اپریہینڈ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، صوبائی حکومت کی لیگل کیپیسٹی نہیں ہے ان کو ٹرائی کرنے کی. ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، پچھلے 3 سال کے ہزاروں مقدمات جو ہیں ان پہ فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی 4000 سے زائد کیسز میں. خیبر پختونخوا میں سیاسی لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی کمزوریاں در اندازی کے واقعات بڑھنے کی وجہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کے پی میں پروسیکیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کو صرف اڈیالہ کے باہر ہی نعرے لگانے آتے ہیں، چپل کا سائز دینا آتا ہے. صوبائی حکومت کی کوتاہی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. We are confident that this visit will open new avenues of practical cooperation and give fresh momentum to our long-standing brotherhood and partnership. Pakistan values Egypt as a key partner in the Muslim world and looks forward to continued engagement at all levels. پاکستان اور مصر کے درمیان بزنس ٹو بزنس فریم ورک اور بزنس ہاؤسنگ کی فہرست شائع کرنے پر اتفاق کر لیا گیا. نائب وزیر اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ مصر کے ساتھ 250 بزنس ہاؤسز کی فہرست شیئر کریں گے. ان بزنس ہاؤسز کو ہر صورت میسر ہوگی. 3 ماہ بعد ایسی ہی ایک اور فہرست بنائیں گے. منتخب اداروں کو مصر کی وائٹ لسٹ میں شامل کیا جائے گا. 2026 کی پہلی سماہی میں سیاسی مشاورت پاکستان میں ہوگی. The people and the government of Pakistan for the tragic loss of life and injuries caused by the recent terrorist attacks in Islamabad and in Peshawar. We stand in solidarity with Pakistan in the fight against violent extremism and terrorism. مصر کا تجارتی تعلقات کو فروغ دینے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان. مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. دہشت گردی اور شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کریں گے. پاکستان کے ساتھ معاشی شراکت داری اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کر لیا ہے. سیاسی ڈائیلاگ میں بھی تعاون بڑھائیں گے. غزہ تنازع کا جلد حل چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار. پاکستان نے UN انسانی حقوق کمیشن کا بیان یکسر مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ UN کمیشن کا بیان حقائق کی عکاسی نہیں کرتا، بے بنیاد اور غلط اندیشوں پر تشویش ہے. آئینی ترمیم منتخب نمائندوں کا اختیار ہے. آئینی طریقوں پر مکمل عمل درآمد کیا گیا. ہائی کمیشن پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے خود مختار فیصلوں کا احترام یقینی بنایا جائے. پاکستان غزہ میں مجوزہ امن فورس کے لیے فوج بھجوانے کو تیار ہے، مگر حماس کو غیر مسلح یا مزاحمتی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں کہ غزہ میں امن فوج کی تعیناتی کے منصوبے کو سلامتی کونسل کی منظوری ہونی چاہیے. ملیشیا نے بھی حماس کو غیر مسلح کرنے پر اعتراض کیا. فورس کے TORs اور کردار کو واضح ہونا چاہیے. ان عوامل پر فیصلہ کرنے تک پاکستان کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. شرم الشیخ میں دستخط کیے گئے اس معاہدے کا مقصد خطے میں استحکام لانا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیوں نے اس کے معاہدے پر عمل درآمد کی نیت پر سوالات اٹھا دیے. ترکی، قطر اور مصر کو جاری تشدد کے پیش نظر اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
اسرائیلی درندگی تاحال جاری ہے، 70,000 سے زائد کو شہید کیا گیا۔ امریکہ میں افغان دہشت گردی میں اضافہ ہونے لگا، وائٹ ہاؤس حملے کے بعد ایک اور افغان شہری گرفتار۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری پکڑا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا شخص ایک افغان شہری ہے جس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ وہ بم بنا رہا ہے، جس سے وہ امریکی شہر فورٹ ورتھ کو نشانہ بنا۔ گرفتار شہری کا نام محمد داؤد ہے، اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ افغان شہری محمد داؤد آپریشن الائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا، جسے 2022 میں امریکی گرین کارڈ بھی دیا گیا۔ گزشتہ دنوں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی ایک افغان شہری کی فائرنگ سے ایک خاتون اہلکار ہلاک ہوئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا 58واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ یوم تاسیس کے سلسلہ میں ملک بھر میں تقریبات اور جلسوں کا انعقاد ہوگا۔ مرکزی جلسہ کراچی میں ہوگا۔ بلاول بھٹو اور پارٹی کی دیگر مرکزی اور صوبائی رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ کرنگی میں جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری، مختلف علاقوں میں پارٹی پرچموں کی بہار۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد 30 نومبر 1967 میں رکھی گئی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے نے مقبولیت سمیٹی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ آمریت کے خلاف مزاحمت اور عوامی حقوق کی بحالی پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا جمہوری ورثہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں ہماری شمولیت اہم ہے۔ ٹرائی سیریز کا مارکا پاکستان نے جیت لیا۔ فائنل میچ میں پاکستان کے ہاتھوں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے 115 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ فائنل میں پاکستان کی جانب سے بہترین بیٹنگ اور بالنگ کا مظاہرہ۔ سری لنکا کی ایک نہ چلی۔ بابر اعظم کی 37، سام ایوب کی 36 رنز کی میچ وننگ اننگز۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 115 رنز کا ہدف دیا۔ پوری ٹیم آخری اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سری لنکا کے 8 بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہ ہوئے۔ شاہین شاہ افریدی اور محمد نواز نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد 2، سلمان مرزا اور سام ایوب کی 1 وکٹ۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار۔ وحشیانہ حملوں میں 2 بچوں سمیت مزید 13 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز کے غزہ سمیت مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی شہریوں پر بمباری میں 2 بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اسرائیل کے خان یونس اور رفح کے مشرقی علاقوں پر متعدد حملے۔ عالمی اداروں کا اسرائیلی جوہریت پر شدید تشویش کا اظہار۔ ہم نے ٹیرف سے جنگیں روکی اور کئی ممالک سے تعلقات بھی مضبوط کیے۔ ٹیرف کی وجہ سے امریکہ امیر اور مضبوط ملک بن گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف کی وجہ سے مہنگائی کم ہوئی اور ٹیکسوں میں بھی کمی آئی۔ کئی ممالک نے ٹیرف کو امریکہ کے خلاف استعمال کیا۔ ہماری پالیسیوں سے اب کوئی ملک امریکہ کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مضبوط قیادت اور فوج کی وجہ سے امریکہ عظیم ملک ہے۔ امریکہ مخالف قوتیں عدالتوں میں ہمارے خلاف لڑ رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ بندی کی کوششیں۔ یوکرینی حکام کی امریکی وفد سے آج فلوریڈا میں ملاقات ہوگی۔ امریکی وفد میں وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ انتظامیہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف شامل ہیں۔ امریکی وفد میں صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی شامل۔ دونوں وفود میں روس یوکرین جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات کا مقصد جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کو زیر بحث لانا ہے۔ کیف میں امن قائم کرنے پر بات کریں۔